بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں بسنے والے ایک انسان کے طور پر اور اس زمانے کو دیکھنے والی آنکھ کے طور پر اکثر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ قدرت نے یہ دنیا میں کیسی تقسیم کر رکھی ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے۔ کسی کے پاس بڑے بڑے چار چار بنگلے اور گھر ہوتے ہیں، جبکہ کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی سیلابوں میں بہہ جاتا ہے، کوئی مختلف حادثات میں مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنے غم کیوں چھوڑے ہوئے ہے؟ کہیں پر بچے مر رہے ہیں، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے تو اس دنیا کے نظام کو ایک دم سے ٹھیک کیوں نہیں کر دیتا؟ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ دنیا کے سارے غم مٹ جائیں، یہ ساری پریشانیاں انسانوں کی دور ہو جائیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ اللہ دنیا کے سارے انسانوں کی ساری پریشانیاں دور کر دے؟ یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک تک ایک ملحد نے پہنچایا تھا۔ سوال کرنے والے اس ایتھیسٹ یعنی ملحد نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا پوچھا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم پہلی بار آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ ذرا دیکھیے کہ سوال کرنے والے نے کیا کہا۔ Religion says that God is all powerful, merciful, and all good. If that is so, then why do millions of children in the world suffer from hunger, cold, etc.? As the great Russian writer Dostoevsky asked in his famous novel, Brothers Karamazov, why does God, who is said to be merciful, not have mercy on them and give them food, clothes, shelter, etc.? Why is there so much poverty, unemployment, malnourishment, sickness, etc. in the world? If God is powerful and merciful, why does He not abolish these and give everyone a decent life? سوال کرنے والے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے تو دنیا کے ہر انسان کو اچھی زندگی کیوں نہیں دے دیتا؟ اگر اللہ کو اپنے انسانوں سے اتنا پیار ہے اور وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے، ہر شے پر قادر ہے، تو وہ ننگوں کو کپڑے، بھوکوں کو روٹی، بے گھروں کو گھر، آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سب کی زندگیاں اچھی ہو جائیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب جاننے سے پہلے یہاں پر یہ جان لیجئے کہ اس سوال سے مزید دو سوالات نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے اس دنیا کے کچھ انسانوں کو اتنی مشکل میں کیوں ڈال رکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دونوں پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی۔ جواب دینے سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی مختصر اور سادہ الفاظ میں اس کے سوال کو دہرایا۔ That why are millions of children in the world dying of hunger? Why is there suffering in the world? Why people are homeless? Why people are in pain and suffering? The reply to this question is, Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ملک چیپٹر نمبر 68 آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، ترجمہ اور مفہوم، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ جان سکے کہ تم میں سے کون متقی ہے، اعمال میں اچھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں پر مشکل وقت آنا، کسی کو کھانے کو روٹی نہ ملنا، کسی کو رہنے کو گھر نہ ملنا، کسی کا بیمار ہو جانا، یہ سب اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور صرف مشکل وقت کا آنا نہیں، اچھے وقت کا آنا بھی آزمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہماری یہ زندگی، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری میت کو قبر میں اتارنے کے وقت تک کی زندگی بھی ایک آزمائش ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی ایک ٹیسٹ یا امتحان یا آزمائش کے لیے ہے۔ Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. This life in the world is a test for the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has sent the human beings on the face of the earth, has sent us as a test for the hereafter. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ہم پر آنے والی بیماریاں، مشکل یا اچھا وقت ایک آزمائش ہوتا ہے۔ اس بات کا اشارہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے واضح الفاظ میں دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقصان سے، کبھی بہت اچھے سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے،
خوف سے، جو تم نے کمایا ہے وہ کھو جانے سے، تمہاری چیزوں کے کھو جانے سے، تمہارے پیاروں کی موت سے۔ لیکن وہی آزمائش میں کامیاب مانے جائیں گے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے ہونے والے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کر لیں گے اور اس آزمائش میں بھی اللہ پر یقین نہیں چھوڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، کسی سے اس کا گھر چھین کر آزماتا ہے، کسی سے اس کے انتہائی قریبی انسان کو دنیا سے لے جا کر تب آزماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی طرح سے آزمایا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان کے سارا پیپر ایک جیسا نہیں رکھ سکتا۔ کسی پر کس طرح کا سوال ہے، کسی کے لیے کیسا سوال ہے۔ کسی کو بیمار کر کے اللہ آزماتا ہے، کسی کو غریب رکھ کر آزماتا ہے، کسی کو بہت زیادہ صحت دے کر بھی آزماتا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ امیر کر کے بھی آزماتا ہے۔ This life is a test for the hereafter. And Allah subhanahu wa ta'ala tests different human beings in different ways. Allah cannot have the same paper. The examination paper keeps on differing every year. So Allah tests different people in different ways. Some with wealth, some with health, some with poverty, some with diseases. So Allah is testing. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی ملحد یا ایتھیسٹ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، وہ ان سب باتوں پر نہیں مانے گا، نہ وہ اس پر یقین کرے گا، نہ وہ زندگی کو ایک آزمائش مانے گا، کیونکہ وہ تو مذاہب کو ہی نہیں مانتا، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ قرآن پاک کو مانتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر ٹیم ہم قدم یہ بات جان لینے کے بعد اللہ انسانوں کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے، اس بات کی جانب آنا چاہتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اللہ کی جانب سے انسانوں کو مشکل میں ڈالنے کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنی زندگی کو سمجھیں، کبھی ہمارے ساتھ کچھ اچھا واقعہ پیش آتا ہے اور کبھی بہت ہی برا واقعہ پیش آتا ہے۔ بے شک ہمارے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس پورے زندگی میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے ساتھ پیش آنے والے منفی واقعات جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، دراصل کہیں نہ کہیں وہ ہمیں زندگی کا سبق بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے ایک خفیہ اچھا سبق چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ زندگی میں لگ بھگ 5 سال تک صحت مند رہے اور بالکل بیمار نہیں ہوتے، کبھی اسپتال کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کے ذہن میں اور آپ کے دماغ میں یہ غرور آنا شروع ہو سکتا ہے کہ میں تو بہت صحت مند انسان ہوں، میں تو کبھی بیمار پڑ ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی اگلے ہی روز آپ کو کوئی ایک عجیب سی بیماری آ لے اور آپ بستر پر جا کر پڑیں اور ایک مریض بن جائیں۔ یہ واقعہ دراصل آپ کو یہ سکھانے کے لیے تھا کہ آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، غرور میں مت جائیے۔ صرف یہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری کے بعد آپ جس ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے گئے ہیں، اس ڈاکٹر کو اس روز پیسوں کی بہت اشد ضرورت تھی اور اس کے پاس کہیں سے پیسے نہیں تھے، تو اللہ نے آپ کو وسیلہ اور بہانہ بنایا کہ آپ بیمار ہوئے، آپ کے کچھ گناہ معاف ہوئے، اس ڈاکٹر نے نیک کام پر پیسے خرچ کرنا تھے، اللہ نے اس تک آپ کو علاج کے لیے بھیجا، آپ نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی، یوں ڈاکٹر کو پیسے مل گئے۔ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر نے کسی غریب سے وعدہ کیا ہو کہ تمہاری بیٹی کے جہیز کے لیے میں رقم دوں گا، اور ڈاکٹر نے آپ کی دی گئی رقم کا کچھ حصہ اس غریب کی بیٹی کے جہیز کے لیے حاصل کر لیا ہو۔ دراصل یوں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ذریعے دنیا میں کہیں کوئی انسان بیمار ہو رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، کوئی جل کے مر رہا ہے۔ جنید جمشید جیسی بڑی شخصیت، اللہ کے بظاہر بہت قریب انسان، جس نے پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے لگا دی، موسیقی اور رنگ و نور کی روشنیوں والی شوبز کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے تبلیغ کی جانب آیا۔ اللہ کی یقیناً کوئی حکمت تھی کہ اللہ نے اسے ایک طیارہ حادثے میں جلا کر اس دنیا سے اٹھایا۔ ہم انسان کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ واقعہ کربلا جیسا دل دہلا دینے والا واقعہ جو کسی بھی مسلمان کو اور انسان کو افسردہ کر دیتا ہے، وہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے پیش آیا، اور وہ دنیا کے انسانوں کے لیے اور کسی بھی لمحے پر موجود انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اس واقعے سے بھی بہت سے ایسے اثرات ہوں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس بات پر مکمل یقین رکھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہمیں بنانے والی ذات کو ہم اچھے سے معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمیں کس وقت آزمائش میں ڈالنا ہے، کس وقت ہمیں خوشی دینی ہے، کس وقت ہمیں مسئلے میں الجھانا ہے، اور کیسے ایک آدمی کو مسئلے میں الجھا کر باقی 10 آدمیوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اور یوں اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے 8 ارب انسانوں، سمندری حیات، جانوروں، سبھی کا نظام بہت خوبصورتی سے چلا رہا ہے۔ بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے، ضرور اظہار کیجیے۔ ہمارا چینل ہم قدم سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔